جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام بچے خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پیارے بچوں، سبق تاریخ پاکستان میں ہمارا آج کا عنوان ہے میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت۔ تو میں آپ کے علم میں یہ بات لاتا چلوں کہ بعض اوقات بچے ایک ہی شخصیت کے دو ادوار اکٹھے کر دیتے ہیں، یا ایک کا مواد دوسرے اور دوسرے کا مواد پہلے میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت 1990 سے لے کر 1993 تک، میں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ اس کے واقعات اور نکات اور دوسرا دور حکومت جو کہ فروری 1997 سے شروع ہوتا ہے، اس سے مکمل طور پر مختلف ہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت۔ فروری 1997 میں میاں محمد نواز شریف دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ ان کے اس دور کے اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ پہلا واقعہ، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سجاد علی شاہ اور صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری کا استعفیٰ۔ اچھا، میں اس ٹاپک کو پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت بیان کر دوں کہ میاں محمد نواز شریف جیسے ہی عہدے پر فائز ہوئے تو چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہو گئے، ذاتی چپکلس ہوئی۔ فوج کی مداخلت کے بعد چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو مجبوراً اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا، اور اس کے بعد صدر پاکستان فاروق احمد لغاری نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو قائم ہوئے ابھی 1 ماہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہو گئے۔ کئی ماہ تک ان کی چپکلس جاری رہی، یعنی کہ صدر وزیر اعظم نواز شریف اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے درمیان کسی موضوع پر، ملکی معاملات پر نکتہ چینی ہوتی رہی۔ بحث و تکرار کا انجام یہ ہوا کہ فوج کی مداخلت سے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اپنے منصب سے مستعفی ہونا پڑا، جبکہ اس کے بعد صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری نے بھی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ تھا پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ، جسٹس ریٹائرڈ رفیق تاڑڑ کا بطور صدر پاکستان انتخاب۔ پیارے بچوں، دسمبر 1997 میں دوبارہ صدارتی انتخاب ہوئے۔ صدارتی انتخاب میں جسٹس ریٹائرڈ رفیق تاڑڑ نے پیپل پارٹی کے آفتاب شعبان میزانی کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان بنے۔ دوسرے نقطہ میں یہ اہم بات ہے کہ دسمبر 1997 میں صدارتی انتخابات ہوئے، پیپل پارٹیز کے آفتاب شعبان ہارے اور اس کے نتیجے میں رفیق تاڑڑ جو کہ ریٹائرڈ جسٹس تھے صدر پاکستان منتخب ہوئے۔ کرو اتارو مہم، یعنی کہ کرو اتارو ملک سنوارو۔ آپ نے پاکستان کی تاریخ میں اور کلاس 9 میں یہ پہلے پڑھا ہوگا کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کے ملکی حالات ناخوشگوار تھے۔ دفاتر کھلے آسمان کے تلے قائم کرنا پڑے، اسٹیشنری بالکل ناپید تھی، اور لوگوں کو
کھلے آسمان کے تلے اپنا گزارا کرنا پڑا، تو ملکی معاملات کو درست کرنے کے لیے ملک کو IMF سے قرضہ لینا پڑا۔ ظاہری بات ہے قرضہ لیا جائے تو اس کو واپس کرنا فرض ہے، اور جب تک قرض واپس نہ کیا جائے اس کی قسط کی ادائیگی ہر ملک کے لیے لازم ہے۔ تو میاں محمد نواز شریف نے قرض اتارو ملک سنوارو مہم جاری کی۔ آئیے پڑھتے ہیں یہ مہم کیا تھی۔ پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر نہ ہونے کے باعث حکومت کو بجٹ کے لیے IMF سے قرض لینا پڑتا تھا۔ میاں نواز شریف نے اپنے دوسرے دور میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم جاری کی اور اپنی نشری تقریر میں غیر ملکی قرض اتارنے کے لیے قوم سے قرض حسنہ یعنی احسن قرض کی اپیل کی درخواست کی، التجا کی۔ میاں نواز شریف کی اس سکیم پر عوام نے لبیک کہا یعنی کہ آمین کہا اور کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور بھاری رقوم قومی خزانے میں جمع کرائیں۔ یعنی کہ میاں محمد نواز شریف کے دوسرے دور کا اہم واقعہ قرض اتارو ملک سنوارو مہم بھی تھا، جس میں میاں محمد نواز شریف نے ملک کے امراء سے عوام سے درخواست کی کہ صاحب حیثیت ملکی قرضے سے جان چھڑانے کے لیے رقوم وقف کریں، قومی خزانے میں جمع کروائیں تاکہ ملک کو قرضے سے اور ملک کو IMF کی اقساط سے نجات مل سکے۔ اس کے بعد چوتھا اہم واقعہ غیر ممالک میں مقیم جو قائم تھے رہتے تھے پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق، یعنی وہ لوگ جو کہ ملک سے باہر رہتے تھے مگر پاکستان کی نیشنلٹی قومیت پاکستان کی رکھتے تھے، ان کو پاکستان میں ووٹ دینے کے لیے اہل قرار دینا۔ 1997 میں حکومت پاکستان نے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق دے دیا، جس سے غیر ممالک میں مقیم یعنی رہنے والے پاکستانیوں کی اپنے ملک کے معاملات میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ یہ بہت اہم نکتہ تھا، اور اس میں بیرون ممالک رہنے والے مسلمان پاکستانیوں کو اپنے ملک میں دوبارہ دلچسپی پیدا ہوئی۔ پانچواں اہم نکتہ ہے فلور کراسنگ پر پابندی۔ جب یہ فلور کراسنگ کا مطلب ہے کہ ایک شخص ایک پارٹی سے وابستہ ہے، وہ اس پارٹی میں رہتے ہوئے کسی دوسری جماعت کی حمایت بھی نہیں کر سکتا، دوسری جماعت کے لیے یا آزاد امیدوار کے لیے ووٹ کی اپیل بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جس پارٹی کا ہے اس کو تن من دھن کے ساتھ اسی پارٹی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، ورک کرنا پڑے گا اور پرخلوص طریقے سے چلنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں فلور کراسنگ۔ معافی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی جماعت میں رہتے ہوئے کسی دوسری جماعت کی حمایت کرے، کسی دوسری جماعت کے ووٹ کے لیے لوگوں کو کہے، تو وہ ہے فلور کراسنگ، اور نواز شریف کے دوسرے دور میں فلور کراسنگ پر پابندی لگائی گئی، جو کہ بہت اچھا واقعہ تھا۔ میاں نواز شریف حکومت نے 1973 کے آئین میں 14ویں ترمیم کے ذریعے ارکان اسمبلی کے پارٹی فلور کراسنگ کرنے پر پابندی لگا دی۔ اس ترمیم کے ذریعے منتخب رکن اسمبلی کو پابند کیا گیا کہ وہ صرف اپنے ہی لیڈر کو اعتماد کا ووٹ دے گا، نافرمانی کی صورت میں اسے پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا۔ جی، چھٹا اہم نکتہ ہے 1998 کی مردم شماری، جو کہ ہر ملک کے لیے ضروری ہے۔ میاں نواز شریف کی حکومت نے 1998 کی مردم شماری کروائی،
جس کے تحت ملک کی آبادی 13 کروڑ افراد سے زائد تھی۔ مردم شماری تقریباً ہر 10 سال بعد کی جاتی ہے۔ مردم شماری کا مطلب ملک میں شرح پیدائش اور شرح اموات، اس کے ساتھ گزشتہ مردم شماری اور اب کی مردم شماری میں اضافہ، اور اس کے ساتھ ملک کی کل آبادی کا ذکر ہوتا ہے۔ پس 1998 کی مردم شماری جو کہ میاں محمد نواز شریف کے دوسرے دور میں کی گئی، اس کے مطابق ملک پاکستان کی کل آبادی تقریباً 13 کروڑ افراد سے زائد تھی۔ 7واں اہم نکتہ، نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان۔ 1998 میں وفاقی وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت کئی نئے تعلیمی ادارے کھولنے کا عزم کیا گیا، جو کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی تعلیم کے لیے اور پاکستان کے نئے بچوں، نئے قوم کے مستقبل کے لیے بہت اچھا قدم تھا۔ آنے والے نئے طلباء کی زندگی کو سنوارنے کے لیے 1998 میں نئے تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا گیا، جو کہ کسی بھی عام شہری کے بچے کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے میاں محمد نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کے 7 نکات کافی ہیں۔ ان نکات کو بار بار دہرائیں، یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد ایک دفعہ اپنی کاپی پہ زبانی اتاریں اور بعد میں دیکھیں آیا کوئی کمی بیشی رہ گئی یا آپ کا جواب مکمل طور پر تیار ہے۔ یہ سوال حصہ انشائیہ جو کہ عموماً 8 نمبر کا ایک سوال پر مشتمل ہوتا ہے، اس کے لیے بہت اہم ہے، اس کو بالکل نہ چھوڑیے گا۔ تواریخ، نام اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل ملیں گے اس سے آگے۔ شکریہ، السلام علیکم۔